बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेट एंड गवर्नमेंट यानी रियासत और हुकूमत। इससे पहले हम रियासत के 4 अनासर के बारे में पढ़ चुके हैं, आपकी पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो आज हमारा यानी ये चारों अनासर हैं, उसमें से एक जो गवर्नमेंट है उसको हम रियासत के साथ जो है वो रिलेट करके पढ़ेंगे और उसमें फ़र्क भी देखेंगे। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियासत क्या है और हुकूमत क्या है। जनरली रियासत और हुकूमत को दोनों को एक ही मफहूम में इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इनके दरमियान फ़र्क है। और एक लेमैन जो सोसाइटी के अंदर है उसको, ख़ासतौर पे उन लोगों को जिनको पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी का नहीं पता या उसके अंदर फ़र्क नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये है कि उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। या आज इसके अंदर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये स्टेट इज़ लाइक अ होल, रियासत एक कुल है और हुकूमत उसका जुज़्व है। रियासत अपनी तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल अपने इक़्तिदार आला की जो इक़्तिदार आला या उसका मंशा, उसका इजहार हुकूमत के थ्रू करती है। हुकूमत एक इंतज़ामी मशीनरी है जो रियासत के निज़ाम को चलाती है, रियासत के इख्तियारात को अमली जामा पहनाती है। अब क्यों फ़र्क होना चाहिए, वाई टू डिफ्रेंशिएट, इनके दरमियान क्यों फ़र्क होना चाहिए? जनरली स्पीकिंग देखें, बाजी के अंदर भी अगर आप देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर अगर हम हाब्स को स्टडी करें तो उसने भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया इन चीज़ों के अंदर। वो जब बात करता है कि फितरी हालत में रहने वाले लोगों ने अपने तमाम हकूक गैर मशरूत तौर पे एक कॉमन सुपर यानी कैसे फ़र्द को के हवाले कर दिए जो कि खुद मुआहदे में शरीक नहीं था, और लोगों को उसने गैर मशरूत तौर पे इताअत के ऊपर उकसाया। हाब्स उनको वार्न करता है कि अगर आप इसकी हुक्म अदूली करेंगे तो मुआहदा टूट जाएगा और सियासी नज़्म और सियासी जो डिसिप्लिन है वो ख़त्म हो जाएगा, तमद्दुन फना हो जाएगा। यानी वो हुकूमत की हुक्म अदूली को रियासत की हुक्म अदूली के साथ वो जो है मंसूब करता है। अगर मज़ीद आगे चलें तो डिक्टेटरशिप का अगर आप दौर देखें तो उसमें भी आमर जो है डिक्टेटर वो अपनी ज़ात को कौमी खसूसियात का मज़र करार देना शुरू कर देता है, उसकी अक्कासी करता है यानी उसके नज़दीक। और दूसरा ये कि वो कहा जाता है कि जो भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा, उसकी क्रिटिसाइज़ करेगा तो उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सो यहाँ पर हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी बयानबाजी, किसी भी तनकीद को रियासत के ख़िलाफ़ समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप किसी इदारे के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। क्यों, यहाँ पे फ़र्क क्लियर होना चाहिए। लाक जो है हुकूमत और रियासत में बैन फ़र्क को ज़्यादा वाज़ह करता है। वो कहता है कि जो वो 2 एग्रीमेंट्स, 2 मुआहदे हुए थे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के वक्त आप उनको कहना, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उसके अंदर वो 2 मुआहदों का जिक्र करता है। एक तो मुआहदा जिसके तहत सिविल सोसाइटी का क़याम अमल में है, दूसरा मुआहदा जिसके तहत माशरा और हुकूमत उनके दरमियान जो है ये मुआहदा हुआ। रूसो जो है फ्रेंच फिलोसफर, उसने भी अपनी हुकूमत और रियासत के माबैन फ़र्क पर जोर दिया है। जमहूरियत में तो वैसे भी आपको पता है हुकूमत और रियासत के फ़र्क को बुनियादी अहमियत हासिल है। जमहूरी रियासतों में हुकूमत पर तनकीद को रियासत के ख़िलाफ़ तनकीद जो है वो नहीं समझा जाता, बल्कि तनकीद को, हुकूमत पर जो तनकीद है उसको जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है। और ख़ासतौर पे मॉडर्न दौर में तो क्रिटिसिज्म जो है, ख़ासतौर पे कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अब आते हैं कि वाई, अब हमें क्यों ये क्या कौन से पॉइंट्स हैं जिसके हवाले से इनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रियासत और हुकूमत के माबैन फ़र्क को पता होना चाहिए। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टेरिटरी यानी इलाके के हवाले से। तो टू ऑल माई लिसनर्स, आप जो सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए, ये आम तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर भी लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए। दे मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड द गवर्नमेंट। रियासत के लिए एक मखसूस इलाका होता है, ठीक है, जबकि हुकूमत बगैर इलाके के भी कायम रह सकती है। पाकिस्तान हमने कायम किया, मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की, हमें एक टेरिटरी चाहिए थी जहाँ पर अपना निज़ाम हुकूमत चला सकते। तो अगर हमारे पास ये टेरिटरी जो हमारे पास इस वक्त एरिया है, गो कि हमने ईस्ट पाकिस्तान खो दिया, अनफॉर्चुनेट, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल अपने टॉपिक पे रहते हुए हम ये बात करेंगे कि टेरिटरी इज़ इम्पॉर्टेंट और इट्स द बेस
فار دا سروائیول آف دا اسٹیٹ. ٹیریٹری کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی, لیکن حکومت ٹیریٹری کے بغیر بھی قائم ہو سکتی ہے. جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ کنٹریز جو جرمنی کے ہاتھوں جن کو ڈیفیٹ ہوئی, انہوں نے اپنے لندن کے اندر اپنی حکومتیں جو ہیں وہ قائم کی, اپنے دفاتر وہاں قائم کیے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک میں قائم پی ایل او, پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو بھی کی حکومت کو بھی اقوام متحدہ نے تسلیم کیا تھا. فروری 1989 کے اندر جب رشین فورسز یہاں سے افغانستان کو ویکیٹ کرتی ہیں, انخلا ہوتا ہے, تو جو مجاہدین کی انٹرم گورنمنٹ تھی اس کا فرسٹ سیشن اسلام آباد میں منعقد ہوا. بعد میں اس حکومت نے آزاد جو افغان علاقہ تھا اس میں اپنے اجلاس منعقد کیے. سو گورنمنٹ کہیں پر بھی اسٹیبلش ہو سکتی ہے, لیکن ریاست کے لیے ٹیریٹری یعنی علاقہ ضروری ہے. دین کمز ممبرشپ یعنی رکنیت. رکنیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ریاست کے اندر پیدا ہونے والے تمام شہری, اس کی حدود میں رہنے والے تمام باشندے اس ریاست کی رکنیت سے بہرہور ہوتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے, آپ جب پیدا ہوتے ہیں آپ کا انیشل لیول پہ آپ کا وہ بے فارم بنتا ہے, دین پھر آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے, مینس یو آر دا آفیشلی ڈیزگنیٹڈ ایز دا ریزیڈنٹ آف پاکستان. ٹھیک, تو آپ ریاست کے شہری ہوتے ہیں, لیکن حکومت کے ارکان کی تعداد محدود ہوتی ہے. اس میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سیاسی عہدوں پر براجمان, انتظامیہ, ایگزیکٹو کے یعنی افراد, پھر قانون ساز اسمبلیوں کے ممبران, جوڈیشری کے ججز وغیرہ, یہ سب حکومتی سٹرکچر کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ سب لوگ حکومت ریاست کا کے تو رکن ہوتے ہی ہیں, لیکن حکومت کا بھی حصہ ہوتے ہیں, لیکن ریاست کے تمام شہری حکومت کا حصہ نہیں ہوتے. دین کمز کریکٹرسٹکس. خصوصیات کے اگر حوالے سے آپ دیکھیں تو ریاست جو ہے اس کی طبعی خصوصیات ہیں, یعنی اس کی جو فیچرز ہیں, اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہیں. جیسے امریکہ ہے, سوئٹزرلینڈ ہے, پاکستان ہے, انڈیا, جاپان, کوئی کسی بھی کنٹری کو دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو جو اس کی بنیادی خصوصیات ہیں, فیچرز جو ہیں وہ پاپولیشن, ٹیریٹری, گورنمنٹ اینڈ سورنٹی, یہ چاروں خصوصیات آپ کو ہر ریاست کے اندر نظر آئیں گی. ان کے بغیر ریاست کا وجود ممکن نہیں. لیکن حکومت کی ڈفرینٹ جو ہے وہ اشکال ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ فارم آف گورنمنٹ ہو سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل امریکہ کے اندر پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہے, پاکستان کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. ہم نے 62 کے اندر جو تجربہ کیا, یعنی 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہمارے پاس پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ تھا, 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہمارے پاس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. اینیویز پھر ابھی موجودہ طور پہ دیکھیں تو ہم پارلیمانی نظام کو جو ہے وہ تجربہ کر رہے ہیں. پھر ہندوستان کے اندر پارلیمانی نظام ہے, ٹرکی, سری لنکا, بنگلہ دیش, برطانیہ, دوسرے یورپی کنٹریز کے اندر بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے. سو حکومت کی اشکال ڈفرینٹ جو ہے وہ ریاستوں کے اندر مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن ریاست کی شکل ہر جگہ, اس کی حیت, اس کی نیچر, اس کے فیچرز ہر جگہ ایک جیسے رہتے ہیں. پھر اس کی جو فزیکل اینٹی ہے یا اس کا وجود کے حوالے سے بات کریں تو اسٹیٹ جو ہے وہ دیٹ از این ابسٹریکٹ کانسیپٹ, ایک ویگ خیال ہے, مجرد خیال ہے. اس کا کوئی یعنی مجرد خیال ہے, مجرد تصور ہے, اس کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے, یعنی وہ اپنی منشا کے اظہار کے لیے حکومت کے محتاج ہے. لیکن حکومت کا ایک وجود ہے جو اپنی خواہشات اور اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے. آپ کے سامنے گورنمنٹس ہیں اور اسٹرکچرز ہیں گورنمنٹ کے, تو ریاست اپنی منشا کے لیے حکومت کی محتاج ہے. دین پھر کمز ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ سورینٹی. اس پہ اگر ہم بات کریں تو اٹس دا بیسک فیچر آف اسٹیٹ, یعنی ریاست کی جو بنیادی خصوصیت میں سے ایک ہے, یعنی اقتدار اعلیٰ. لیکن ریاست خود سے اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکتی. اگین وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے حکومت کی محتاج ہے. اگر اسے حکومت ہی کی خصوصیت تصور کر لیا جائے تو اس سے یہ مراد ہوگی کہ حکومت کی معزولی کی صورت میں اقتدار اعلیٰ بھی ختم ہو جائے گا, جبکہ اقتدار اعلیٰ ریاست کی خصوصیت ہے, یہ ختم نہیں ہوتا, یہ قائم و دائم رہتا ہے. جب تک ریاست کا وجود قائم ہے اقتدار اعلیٰ قائم رہتا ہے. لیکن حکومت میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ اقتدار اعلیٰ ختم نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی حکومت جو ٹیک اوور کرتی ہے, اس کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں, کانسٹیٹیوشنلی ایک ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے یا کچھ بھی, تو نئی حکومت جو آنے والی وہ اس اقتدار اعلیٰ کو استعمال کرتی ہے, اس لیے یہ پرماننٹ ختم نہیں ہو سکتا.
دین ہے پرماننس کا کانسیپٹ، یعنی آپ اس کو مستقل کا بھی کہہ لیں، آپ اسٹیبلٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ریاست جو ہے وہ ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے، ایک مستقل ادارہ ہے، اور اس کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ جاری رہتی ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ دیٹ از ٹمپریری، ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ چلی جاتی ہے، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، گورنمنٹس بدلتی رہتی ہیں، ریولوشن آ جاتا ہے کسی ملک میں، کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، گورنمنٹ چلی جاتی ہے. لیکن اس سے ریاست متاثر نہیں ہوتی، اسٹیٹ اپنی جگہ قائم و دائم رہتی ہے، اس کی ایگزسٹنس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل 1917 کے اندر جو رشیا کے اندر جو سوشلسٹ ریولوشن آیا تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ چینج ہو گئی، لیکن جو نیچر آف دی اسٹیٹ تھی وہ ایز اٹ از رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ٹرکی کے اندر جو فوجی ریولوشنز آئے، گورنمنٹس ٹاپل ہوتی رہیں، نئی حکومتوں کا قیام عمل میں آیا، لیکن ریاست کا وجود متاثر نہیں ہوا. پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں 56 کے اندر اور پھر 62 کے اندر کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا گیا، اسمبلیز توڑی گئیں، مارشل لاز کے انفورس کیے گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اسٹیٹ آف پاکستان تھی وہ الحمدللہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ تھی، اور سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، اس کی پہ کوئی آنچ نہیں آئی. گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن اس سے ریاست پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ریاست مستقل ادارہ ہے، مستقل رہتی ہے. برطانیہ کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں لیبر پارٹی، پھر لبرل، کنزرویٹو، ایک چین آگے پیچھے ایک سرکل میں چلتی رہتی ہے، اور جس سے گورنمنٹ تو چینج ہوتی ہے لیکن ریاست کی جو بنیادی خصوصیات اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس کی ریاست کے جو انٹرنیشنلی اس کی اوبلیگیشنز ہیں ان پہ کوئی فرق پڑتا ہے. گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے، اس میں ٹرانزیشنل فیزز آتی ہیں لیکن اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ تو تھا بنیادی طور پر ڈفرینس جو ہم نے اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھا. میں امید کرتی ہوں میرے اسٹوڈنٹس کو بھی اور باقی بھی جو لسنرز ہیں ان کو آج اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. یہ بنیادی بات ہی جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ویسے تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جتنے بھی ہمارے سٹیزنز ہیں پاکستان کے، شہری جو ہیں، ان کو مطالعہ پاکستان میں بھی یہ پڑھتے ہیں، یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ پولیٹیکل سائنس کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں. بینگ سٹیزنز آف پاکستان، بینگ دا رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان، آپ کو پاکستان کا سیاسی اسٹرکچر، پاکستان کی ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ اس کا پتہ ہونا چاہیے، نظام حکومت کے بارے میں نو ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ اس کے اندر ایکسپرٹیز ہوں، آپ اس کے اندر پی ایچ ڈیز، ایم فل یہی سب کچھ کریں، بٹ اگر آپ جس بھی فیلڈ کے ہیں، چاہے آپ نیچرل سائنسز کے ہیں، چاہے آپ دوسرے سوشل سائنسز سے آپ کا تعلق ہے، لیکن یہ آپ بینگ رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اور ویسے بھی آپ کے ڈفرینٹ ایگزامس کے لیے جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں، آپ کے جنرل نالج، یہ چیزیں آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہیں. اور میں امید کرتی ہوں آپ آئندہ بھی یہ جو بنیادی چیزیں ان کو سیکھتے رہیں گے، انڈرسٹینڈ کرتے رہیں گے. کیپ آن واچنگ اور کیپ آن گیونگ یور فیڈ بیک. یو آر آلویز ویلکم. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.